مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صحیح بخاری کی حدیث، وہ ایک شخص تھا گناہ کبیرہ کا مرتکب، جسے سزا ہوتی تھی، بار بار سزا ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کا حال دیکھ کر کے رکتا نہیں، ان پر لعنت بھیج دی کہ خدا لعنت کرے اس پر۔ اس کی خطائیں تھیں، کچھ گناہ تھے، سزا پاتا تھا۔ میرے آقا نے اندر آواز سن لی کہ صحابہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، بیٹھے باہر نکل آئے، فرمایا لا تلعنوا، اس پر لعنت نہ بھیجو، انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت کا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے، وہ تو نافرمانی پر سزا بھگت رہا ہے بار بار، اس کو کوڑے لگتے ہیں۔ پھر کوڑے کھانے کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہے اللہ رسول۔ اللہ کی محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کر رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، تو حضور سے محبت کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کی تمام شروع اٹھا کے دیکھیے، عسقلانی کو پڑھیے، عینی کو پڑھیے، دیگر کتب کو پڑھیے، قدماء کو، اور مسلم کے اندر امام قرطبی سے لے کر نیچے تک امام بغوی اور امام نووی اور تمام ائمہ کو، قاضی ایاز تک، سب کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا وہ جو آقا نے اشارہ کیا کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کیا تھی۔ عمل تو آپ کے سامنے آ گئے، عمل تو آپ کے کہ کوڑے لگ رہے ہیں، جسے دیکھ کر صحابہ نے اس پر لعنت بھیجی۔ حضور نے فرمایا نہیں، خبردار، لعنت نہ بھیجو، اس کے دل میں میری محبت ہے، اللہ رسول کی محبت۔ اب آؤ ذرا ٹریس کرتے ہیں وہ محبت کیا تھی۔ کتب حدیث کی شروع میں آیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے، موطا امام مالک کی شروع میں ہے، شروع ہے بخاری میں ہے، شروع ہے مسلم میں ہے۔ اٹھا کے دیکھیے اس کے احوال اسماء و رجال کی کتابوں میں۔ اس شخص کی محبت کا یہ تھا، صرف یہ کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب دن بھر دیکھتا تھا کہ حضور تھک گئے ہیں، ہر آنے والا اپنے دکھڑے سناتا ہے حضور کو، غم کی باتیں سناتا ہے، حضور سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور سارا دن صبح سے شام تک امت اور انسانوں کے دکھوں کے قصے سنتے اور حل فرماتے ہیں۔ جب دیکھتا تھا کہ تھک گئے ہیں، وہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا تاکہ حضور ہنس پڑے۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں اس کو عقد قلبی کہتے ہیں۔ اعمال میں کمزور تھا، مگر ایک دل کا عشق اور محبت تھا کہ بیٹھا رہتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے، کہ جب دیکھے چہرہ پاک پہ تھکاوٹ کے آثار آئے، کوئی لطیفہ سنا دیا اور سنا کے حضور کو ہنسا دیا، بس ہنس پڑے میرے آقا، تو وہ سمجھتا تھا کہ چلو بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ اس کا عمل یہ تھا کہ رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے حضور کو ہنساتا تھا، اور یہ ہنسانے کا کام سوائے قلبی محبت کے کوئی اور نہیں کرتا۔ اور دوسری تفصیل اس کے اعمال کی کتب، میں نے کل شروع سینکڑوں کتب کھنگالی اس حدیث کی شرح میں کہ میں تلاش تو کروں اس کی محبت کیا تھی۔ دوسری کل کتاب، کوئی کتاب نہیں چھوڑی میں نے۔ دوسرا سبب نکلا اس کی محبت کا، وہ بھی سن لیجئے۔ باہر جاتا تھا سفر پر کام کاج کے لیے، تو واپس آتے ہوئے آقا علیہ السلام کے لیے شہد اور پنیر لے آتا تھا، شہد اور پنیر لاتا تھا کہ آقا پسند کرتے ہیں، آ کے حضور کو دے دیتا شہد اور پنیر۔ حضور کے ساتھ، اور پیسے اس کے پاس پلے کوئی نہیں ہوتے تھے، تھا کنگال، شہد اور پنیر ادھار لے آتا مگر آقا کو دے دیتا۔ یہ اس کی محبت تھی جس کو فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ۔ اور جب پچھلے جن سے خرید کے لاتا تھا شہد اور پنیر، جب وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے تو اس شہد اور پنیر والے کو جس سے ادھار لاتا، اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آ جاتا، کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ اب ادھار میں نے اٹھایا تھا شہد پنیر، یہ لینے آ گیا ہے۔ آقا پوچھتے تو بھئی میرے پاس کیوں لائے؟ حضور آپ کو دیا تھا، آپ کے لیے لائے۔ یہ بھی پتا تھا کہ حضور کریم ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور میرے آقا کریم ہیں، یہ بھی پتا تھا۔ ارے اتنی تو ہر ایک کو سمجھ تھی کہ آقا کریم ہیں۔ حضور کے پاس لے کے آ جاتا تو پھر میں کیا کروں آقا، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، آپ ہی دے دیں۔ پھر شہد اور پنیر بن مانگے بھی لا دیتا، ادائیگی بھی قرضے کی حضور سے کرواتا ہے۔
تو حضور اس کے عمل کو دیکھ کے روز ہنس پڑتے. اس طرح کی باتوں سے حضور کو ہنساتا رہتا تھا. اس عمل پر میرے آقا نے فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ. ارے محبت کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے. کوئی ناپ تول ہوتا ہے کتنے نفل پڑھتا ہے, کتنے روزے رکھتا ہے, کتنی تلاوت کرتا ہے؟ ارے محبت عقد قلبی ہے. اور رہ گیا بائبل کا لفظ دائیں جانب, وہ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا رہی ہے, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ثم اقوم عن یمین العرش, اللہ کی دائیں جانب عرش پر میں کھڑا ہوں گا اور خلائق میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مقام کو پا سکے. اب یہاں بھی ایک تطبیق کر دوں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث میں تو قیام کا ذکر آیا, فرمایا کہ میں کھڑا ہوں گا دائیں جانب, اور میں نے ساری حدیثیں اور روایتیں جلوس کی بیان کر دی کہ کرسی پر بٹھائے جائیں گے. تو کیا حقیقت ہے, قیام ہوگا یا جلوس ہوگا, کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کرسی پر؟ دونوں درست ہیں. کیسے؟ اللہ رب العزت کے عرش پہ کرسی پر جلوہ گر ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی مقام ابدیت میں ادب خدا میں کھڑے ہوں گے. ادب الوہیت میں آپ کھڑے ہوں گے کہ خدا کے سامنے خود بیٹھنا یہ شان ابدیت نہیں. ادباً خدا کے حضور کھڑے ہوں گے, کرسی بڑی ہوگی مگر آپ نہیں بیٹھیں گے, کھڑے ہوں گے. جب رب جلوہ گر ہوگا تو اپنی شان ابدیت میں قیام فرما ہوں گے. جب خدا دیکھے گا وہ شان محبوبیت میں فرمائے گا سونا کھڑا نہیں ہونا, بیٹھ جا. حضور خود کھڑے ہوں گے, رب بٹھا دے گا. 100 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے یہ پوری, میں نے اس کی تفسیر اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ کس کس باب میں کس کس حکم میں اکٹھا کیا ہے. اللہ پاک فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ. بس صرف چند نمونے سن لیں کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے, اختتام پھر حدیث اور صحابہ پر کر دیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی جس نے نافرمانی کی, ومن یعص اللہ ورسولہ فردوہ الی اللہ والرسول. آپ دیکھتے چلے آئیے نمونے کہ خدا کس طرح جوڑتا ہے, ہم پھوڑتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے, قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ, کہہ دو انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اس لیے عذاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو. براءۃ من اللہ ورسولہ, اذان من اللہ ورسولہ. لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. ومن یحادد اللہ ورسولہ ویطیعون اللہ ورسولہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ وکذبوا اللہ ورسولہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. الغرض قرآن وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مجھے بتائیے, اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, اللہ کا کوئی جسم ہے جس کو اذیت دی جائے گی؟ اللہ کو کاہے کی اذیت؟ ارے جس نے رسول کی بے ادبی کر دی, خدا کہتا ہے اس نے مجھے اذیت دی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. بھلا اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کسی نے اللہ سے پہلے روزے رکھے تھے, یہ شان نزول ہے. اللہ کے کلام سے پہلے کلام کیا تھا. بعض لوگ حضور کے بولنے سے پہلے بورڈ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے روزے سے پہلے, حضور کے روزے سے پہلے روزہ رکھ لیا کسی نے. عید الاضحیٰ کے دن آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دی. ارے تقدم فعل رسول پر تھا, حضور سے پہلے عمل کر دیا. رب نے جدا کر کے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو, کہا نہیں مجھ پر اور میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو. خدا نے مصطفیٰ کو اس طرح جوڑا ہے اپنی ذات سے کہ کبھی الگ چھوڑا ہی نہیں ہے. اور اب جوڑ کے ذکر کرے تو آپ کو وہم ہو جاتا ہے کہ ملا دیا. ارے کیا ملایا اس نے ہے یا میں نے؟ کس نے ملایا ہے؟ وہ جدا ہی نہیں کرتا. اور وہ کہتا ہے جو جدا کرے وہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ ذالک بانہم ذالک بشاقوا اللہ ورسولہ وللہ العزۃ ولرسولہ ولا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مقصد بات کا یہ کہ اللہ کے ہاں تو قاعدہ یہ ہے,
قاعدہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی مقام ایسا نہیں رکھا سوائے عبادت کے، سوائے عبادت رسول کے لیے نہیں، باقی اس نے ہر حق میں محبوب کو شامل کر لیا ہے، محبت میں، ادب میں، رفاقت میں، بیعت میں، اطاعت میں، قربت میں، رضا میں، عطا میں، غنا میں، ہر شے میں شریک کر لیا اپنے ساتھ اللہ رب العزت نے۔ اور یہ تو اور اس سے بڑھ کر ایک خاص مقام میں قرآن کا مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے بیان کروں، 7 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں، کتنی؟ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے، 2 کا ذکر کیا اور ضمیر واحد کی استعمال کی، 2 کا ذکر کیا اور انہیں نہیں کہا، اسے کہا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو توڑے۔ ائمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ ذکر 2 کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، تو کہنا چاہیے تھا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُمَا، تثنیہ کا صیغہ، ان دونوں کی حدود کو توڑے، نہیں، دونوں کا ذکر کر کے حدودہ میں ضمیر واحد کی استعمال کی، وہ تو ضمیر بھی ایک کر دیتا ہے 2 کا ذکر کر کے، اور تثنیہ کی نہیں یوز کرتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، انفال، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ جانتے پھر اس نے یہ عقیدہ سمجھایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور عنہ نہیں فرمایا عنہما کہ دونوں سے منہ نہ پھیرو، نے فرمایا عنہ اس سے منہ نہ پھیرو، ثابت کرنے کے لیے کہ جس کا چہرہ مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا۔ خدا اور مصطفیٰ کا رخ ایک ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُمَا، امام قرطبی فرماتے ہیں یہ کوئی میری ایجاد نہیں ہے، ائمہ یہ عقیدہ دیتے رہے کہ عنہما تثنیہ 2 کی بات نہیں کی، 2 کا ذکر کیا اور بات 1 کی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کا رسول، تو چاہیے تھا لغت کے حساب سے کہ کہا جاتا اذا دعواکم، اللہ اور اس کے رسول دونوں تمہیں بلائیں، when they call you, they invite you۔ ذکر کرتا ہے کہ اللہ and his prophet when he calls you، وہ تو دے ہٹا دیتا ہے، وہ 2 کو 1 کر دیتا ہے، ضمیر 1 کی استعمال کی تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا اور مصطفیٰ کی دعوت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کی استجابت بھی ایک ہے۔ اب یہ جو آیت اتری صحیح بخاری میں ہے، بخاری، ہم بخاری زندگی بھر بہت کرتے ہیں مگر کبھی بخاری کو پڑھا دیکھا سمجھا نہیں ہے۔ میرے والد گرامی اپنے اور بزرگوں اساتذہ سے یہ شعر سنا ہوا تھا، مجھے سناتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی، بخاری عشق کے بغیر نہیں آتی۔ تو چنانچہ جب یہ آیت آئے گی کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوری لبیک کہا کرو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سعید بن معلیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں کنت اصلی من المسجد فمر بی رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، اب بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید بن معلیٰ روایت کرتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، آقا میرے پاس سے گزرے، کوئی کام تھا، مجھے آواز دی یا ابا سعید، مجھے بلایا، کہتے ہیں تو میں چونکہ نماز میں تھا، کوئی نفلی نماز ہوگی، تو میں نے جواب نہیں دیا، میں نے تیزی سے نماز ختم کی اور حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں، فقال ما مانا آقا ان تأتینی، جب میں نے بلایا تھا تمہیں حالت نماز میں، تو لبیک کہہ کے میرے پاس آیا کیوں نہیں نماز کے دوران؟ تو میں نے عرض کیا فقلت یا رسول انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، تیزی سے نماز ختم کی اور آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم نے نہیں سنا عالم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم،